بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال تعالی وقل رب زدنی علما وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل محبت اور قابل قدر پیارے بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے نا، وہ اللہ کی قسم بہت خطرے میں، اگر اس دولت سے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ اور جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، ابھی 2-3 دن پہلے حفیظ سینٹر میں آگ لگی تو اتوار والے دن ہم صبح مشورے میں گئے بلال پارک مرکز میں، وہاں سے وہ حفیظ سینٹر کے تبلیغی ساتھی جو امیر صاحب ہیں وہاں کے، تو بھائی اختر صاحب ہمارے دوست ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی گئے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہماری وہیں مشورے کے دوران ہی وہاں جو عمل ہو رہا تھا انہوں نے میرے سے دعائے ابوالدرداء پوچھی، پھر وہ دعائے ابوالدرداء تو خیر ماشاءاللہ انہیں یاد تھی، لیکن ان کا آپ کے پاس لکھی ہوئی اگر شکل میں ہو تو اپنے ساتھیوں کو بھجوانا چاہتے ہیں وہاں حفیظ سینٹر میں تاکہ وہ پڑھیں، تو الحمدللہ پھر ان کو بھجوائی دعائیں، تو دعائیں یہ کہتے ہیں کہ میری روزانہ دعائے ابوالدرداء پڑھنے کا اہتمام ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ کہتے ہیں یہ دعا اور بقیہ اور دعائیں بھی ہیں صبح شام پڑھنے کی، ہمارے ادارے کی طرف سے چھپی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ منزل کا بھی اور بہت ساری دعائیں پڑھنے کا روزانہ اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام۔ یہ جو ہے نا 3 اور 4 فلور پہ آگ لگی تھی اور ان کی 4 فلور پہ دکان ہے، تو ہم گئے وہاں، اچھا اور راستے میں الحمدللہ ان پر بھی وہ جو جیسے وہ حفیظ سینٹر میں آگ لگنے کی خبر انہوں نے سن لی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے دعائیں پڑھی تھیں، انہیں بھی ایک اعتبار سے عجیب یعنی تسلی بخش حالت میں تھے کہ انشاءاللہ اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ اور راستے میں یعنی اتنی ان کی وہ کیفیت تھی، راستے میں ایک جگہ مچھلی کی دکان آئی تو مچھلی کا ریٹ پوچھ رہے ہیں۔ اب اتنی خطرناک خبر پھیل گئی کہ حفیظ سینٹر کو آگ لگ گئی، اور حفیظ سینٹر میں صبح 6 بجے سے آگ بھڑکی ہوئی ہے اور یہ ابھی ٹائم تھا تقریباً 9 بجے کا۔ اب 2-3 گھنٹے سے آگ بھڑکی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ اسی فلور میں جس میں آگ لگی ہوئی ہے اس میں وہ ان کی دکان ہے، ان میں سامان بھرا پڑا ہے، اور ایک دن پہلے وہ اپنے گھر میں جو گودام میں رکھا ہوا تھا سامان وہ اس میں لا کے بھرا تھا، اور اس میں اس کا کیش بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وہ گئے تاکہ اور ساتھیوں کو بھی دلاسا دیں اور اعمال کی طرف متوجہ کریں، تو وہاں تشریف لے گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ان دعاؤں کی برکت سے دعائے ابوالدرداء منزل اور ماشاءاللہ جو اعمال کا اہتمام کرتے ہیں ہمارے دوست بھائی اختر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دکان کی پوری حفاظت فرمائی۔ اگر یہ ان کے سامنے والی لائن پورا 4 فلور میں تو زیادہ نقصان ہوا، لیکن اور 4 فلور میں دھوئیں اور جناب آگ کے شعلے دیکھتے ہوئے لگتا نہیں تھا کہ 4 فلور پہ کچھ بچا ہوگا، لیکن الحمدللہ ان کے آس پاس دکانوں میں تو خوب آگ لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دکان کی ایک چیز کی حفاظت فرمائی۔ تو ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، بڑی حفاظت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کی برکت سے موقع کی دعائیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اس کی برکت سے ہم جو ہے دنیا آخرت کی بڑی خیریں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، بڑی پریشانیوں سے
اور بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی وہ میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت بھی اس کی برکت سے ہمیں جو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے گا اور اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی جائے گی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کا بڑا عہدہ، بڑی ڈگریاں، بڑے پیسے، بڑا حکومت، بڑی وزارت، بڑی صدارت مل جانا، یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں. بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، یہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے. کیا دھوکہ ہے؟ بڑا میں پھلنے خواہ، بڑا میں یہ، بڑا میں وہ، لیکن مرتے ہی سب کچھ ختم. کتنے بڑے دھوکے میں پڑا ہوا تھا یہ انسان، یہ بادشاہ، یہ صدر، یہ وزیر، یہ بڑے عہدے والا، بڑے حسن و جمال والا، بڑی لشپش والا، بڑے کر و فر والا، بڑی شان و شوکت والا، بڑی زیب و زینت میں رہنے والا، یہ بڑی زیب و زینت میں رہنے والی، یہ بڑے ہیرے جواہرات اور بڑے بڑے زیورات اور بڑے سوٹ اور سیٹ اور بڑا کچھ اس خاتون کے پاس، لیکن اچانک اللہ کو راضی کیے بغیر چلی گئی اور ایمان کے بغیر چلی گئی تو ہمیشہ کا جہنم اس کا مقدر بن گئی. اور یہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتی تھی، لیکن وہ تو کامیابی نہیں، کامیابی کا دھوکہ تھا. کامیاب تو اللہ ان کو فرمائیں گے جو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اور جہنم کی آگ سے کون بچیں گے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے عمل کر کے گئے، فلہم جنات المأویٰ، ان کا جنت ٹھکانہ بنے گی، نزلا بما كانوا يعملون، جو دنیا میں عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے، ان کو مہمانی کے طور پر جنت دی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو فسق و فجور میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، نمازوں میں سستی، اللہ کے پیارے پیارے حکموں میں کوتاہی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں کوتاہی، یہ کتنا بڑا خطرناک کام ہے. اس فسق و فجور میں مبتلا رہنے والوں کو کیا ملے گا؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جو ہی اس جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے، اُعِیدُوا فِيهَا، دوبارہ اس جہنم کی آگ میں وہ دھکیل دیے جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اس جہنم کی آگ کا عذاب چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. ہے اللہ کی قسم جنت حق ہے، اللہ کی قسم جہنم پر حق ہے، اللہ کی قسم قیامت کا 50,000 سال کا دن یقینی ہے، اللہ کی قسم قبر کے سوال جواب، منکر نکیر کے سوال جواب، اللہ کی قسم یقینی ہے. یہ ساری باتیں حق سچ ہیں. پل صراط اور اس کے اوپر سے گزرنا اور نیچے جہنم، اور اس کے پل صراط جو پل ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم کے آگ کے بنے ہوئے پل سے گزرنا پڑے گا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا پکا فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، جو تقوی والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے والے، اللہ کی فرما برداری والے کام خوشی خوشی کرنے والے، یہ ہیں تقوی والے. ان کو کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، ان کو ہم نجات دے دیں گے اور یہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں مزے اڑائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم لوگ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، دین کے کاموں میں سستی کرنے والے، یہ بدبخت ظالم لوگ کیا کریں گے؟ یہ اس جہنم کی آگ میں اس پل کے اوپر سے گر کر نیچے چلے جائیں گے. یہ پل کے اوپر سے گر کر نیچے چلے جائیں گے. نیچے جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ بن جائے گی. اور اس میں پھر ہم حفیظ سینٹر کی بات اس لیے یاد آئی کہ حفیظ سینٹر میں آگ لگی. اس آگ میں جب یہ لوگ گئے، آگ کے دھوئیں میں بعض لوگ گئے تو ان کی کیفیت کیا بن گئی. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے وہ امیر صاحب جو ہے بھائی اختر صاحب، وہ اپنی دکان کی طرف چلے گئے. دکان تک نہ پہنچ سکے کیونکہ اندر سارا اندھیرا چھا گیا تھا پوری مارکیٹ میں. تو اب وہ ان کو تھوڑی سی ٹھوکر بھی لگ گئی جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا زخم بھی بن گیا. لیکن وہ جو ہے وہاں تک نہیں جا سکے. راستے میں وہ دھواں اور وہ آکسیجن ایسی تھی کہ ان کے اوپر بڑی عجیب کیفیت. ان کو جلدی سے پھر لے جا کر میں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا اور ان کو حوصلہ افزائی کی.
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چند منٹ کے لیے وہ دنیا کی آگ نہیں، آگ کا دھواں برداشت نہیں ہوتا، دنیا کی آگ ایسے لگ جائے تو کتنی پریشانی، اور قبر کی آگ اس سے زیادہ سخت، اور قیامت کی آگ جو سورج بالکل سر پہ ہوگا وہ کتنی سخت، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے کتنا زیادہ سخت۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی آگ سے بچائے، دنیا آخرت کی گرمی سے اللہ ہم سب کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالی نے ہمیں بہت ہی مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، بالکل ایسے چند دنوں کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ جیسے کل ہی بات کی کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کا بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیشاب وغیرہ جو ہے وہ واش روم میں جا سکے یا پاٹ پہ بیٹھ سکے خود بخود، اور خود بخود کھا سکے، اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح تھوڑے عرصے کے بعد جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھے ہونے کے بعد بھی اس کا یہی بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے کہ واش روم قضائے حاجت خود کر سکے، اور جو ہے نا اپنا کھانا پینا بھی خود اپنے ہاتھوں سے کھا پی لے، تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے درمیان میں چھوٹی سی زندگی ہے جوانی کی، جس میں اللہ نے ہمت قوت دی ہے اور طاقت دی ہے، اور اسی کا یہ امتحان ہے کہ اس ہمت قوت طاقت کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر لے گا تو پھر ہمیشہ 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 کے لیے جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقامات پائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کو راضی کر کے نہ گیا اور ان امتحان جوانی کے چند دن جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں تھوڑی سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، نماز کی دولت عطا فرمائی، اللہ کا پیارا ذکر کرنے کی دولت عطا فرمائی، تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی۔ فرمایا جس کو اللہ نے قرآن پاک کی دولت دی، وہ دنیا کے کسی بڑے انسان کو، بڑے عہدے والے کو، بڑی ڈگری والے کو، بڑی کار والے کو، بڑے منصب والے کو، بڑے حسن جمال والے کو بڑا سمجھے، اور قرآن کی دولت کو نعوذ باللہ چھوٹا سمجھے، اور اس کو وہ زیادہ سمجھے کہ اس کو بڑی چیز مل گئی، تو اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی۔ قرآن پاک جیسی عظیم الشان دولت، اللہ اکبر۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے ہوں۔ تو قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے، سبحان اللہ۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی احکم الحاکمین رب العالمین، جس کی حکومت کو کوئی کبھی زوال نہیں آ سکتا، اس اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی، علوم نبوت کو گویا کہ اس نے اپنی پیشانی میں اور اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اور اس کو ہمیشہ محبت سے سینے سے لگا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی دولت، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کی برکت سے نازہ پڑھنے والے ان کے والدین کو قیامت کے دن جوڑے پہنائے جائیں گے، ساری دنیا ان کے جوڑوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اور جو حافظ بنانے والے ہیں، سبحان اللہ، ان کے والدین کو حافظ بننے والے ہیں، حافظ کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنائے جائیں گے۔ یہ بادشاہوں کے کیا تاج ہیں جی، ان کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے جو عارضی ہیں، اور پھر یہ تاج کو سر سے اتار لیا جاتا ہے اور تخت سے ہٹا دیا جاتا ہے، تخت سے ہٹا کر تختے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی تو یہ حیثیت اور یہ اوقات ہے۔ اس دنیا کی بادشاہت جس کی یہ اوقات ہے، اور روزانہ ہم وزیر اعظم صاحب کو اسیر اعظم بنتے ہوئے اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو تختے پہ لٹکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود کتنے لوگ پاگلوں کی طرح اس وزارت صدارت کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ارے وہ اعزاز جو قیامت کے 50,000 سال کے دن میں اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کو عطا فرمائیں گے کہ اس کو سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج پہنائیں گے، وہ اللہ کی قسم اس اعزاز کو پانے کے لیے اس دنیا کی ساری بادشاہتوں کو ہزاروں دفعہ قربان کیا جا سکتا ہے۔
اور پھر یہ تو حافظ کے والدین کو یہ اعزاز دیے جا رہے کہ اس کے سروں پہ تاج پہنائے جا رہے، جو خود حافظ قرآن ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی اور ماشاءاللہ رٹے لگائے، محنت کی، صبح دوپہر شام حفظ قرآن کے لیے ماشاءاللہ مشقتیں برداشت کی، اس کو اللہ جو اعزاز عطا فرمائیں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ حافظ قرآن کے والدین نے تو تھوڑا سا اہتمام سے بھجوا دیا اور خود گھر کی مشقتیں اپنے سر پہ اٹھا لیں کہ گھر کے کام کاج اور محنت مشقت اور وہ جو ہے جو بچوں سے کروا سکتے تھے والدین، انہوں نے بچوں سے وہ نہیں کروائے، بچوں کو پڑھائی کے لیے فارغ کر دیا، بچوں کو قرآن کی تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دیا۔ تو اب اس وقف کرنے کی وجہ سے، اس کے ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کو یہ اعزاز مل رہا، لیکن جس نے خود قرآن پاک کے سبق اور سبقی اور منزل اور ان کو یاد کرنے میں اور کتنے کتنے سپارے سننے اور سنانے میں اور صبح دوپہر شام سارا دن محنت اور مشقت سے پڑھنے پر جو اس کو انعام ملا ہے، جو اس نے جو مشقتیں برداشت کی، اس کو جو اعزاز ملے گا، اس کو جو انعام ملے گا، والدین سے بھی انشاءاللہ بڑھ کر ہوگا۔ اس لیے میری تمام حفاظ بچوں سے جو حفظ کر رہے یا حفظ کر چکے، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس قرآن پاک کی اس دولت کو سینے سے لگا کے رکھیں اور خوشی خوشی اس قرآن پاک کی دولت کو اپنے اعزاز سمجھیں اور اس کو اپنے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام سمجھیں۔ یہ نعمت ہے، نعمت اس کی ہمیں، چونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان کا جو دشمن ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو یہ انعام ملے۔ شیطان بدبخت ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور اگر جہنم میں نہیں اور جنت میں جانا ہی ہے تو بڑی جنت میں لے جائے، چھوٹی جنت میں جائے۔ اگر اس نے قرآن پاک پکا یاد کر لیا اور قرآن پاک پڑھنے والا بن گیا تو پھر جو ہے یہ تو جہنم میں نہیں جا سکے گا، پھر تو یہ جنت میں جائے گا، اور بڑی جنت میں جائے گا تو بڑی جنت میں کیوں جائے، اس کو چھوٹی جنت میں لے جاؤ۔ تو چھوٹی جنت میں لے جانے کے لیے وہ خوب زور لگائے گا۔ تو اب شیطان کے ساتھ ہمارا موت تک مقابلہ ہے، لیکن اگر موت تک اس مقابلے میں اللہ نہ کرے کسی بچے سے، کسی بچی سے کوتاہی ہو گئی اور اس نے قرآن پاک کو تھوڑی دیر کے لیے منہ موڑ لیا، شیطان کے بہکاوے وسوسے میں آ کر اور شیطان کے حملے کا شکار ہو کر تھوڑا سا قرآن سے روگردانی ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، توبہ کر کے آ جائیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے۔ الحدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ اگر کسی سے ہو گیا، اسے سچے دل سے توبہ کر لی، ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، وہ جو لکھا گیا اس کو مٹوا دیتے ہیں، اور بلکہ اس کی جگہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، سچی توبہ کو اللہ قبول فرما کر ان گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کو سینے سے لگانا، اس کی اللہ ہمیں لاج رکھنے کی، اور موت تک نفس، شیطان اور ماحول کا اور دوسری خرافات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔